الوداع 2024، خوش آمدید 2025۔ چلو ایک کام کہتے ہیں، بھلا کر رنجشیں، ساری معافی دے دلا کر اب دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ نہ دیکھا ہو زمانے میں، پڑا ہو نہ فسانے میں، اب ایسے سال کا سبھی آغاز کرتے ہیں۔ سال نو کو خوش آمدید۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے تمام اہل وطن کو نیا سال مبارک۔ نئی امیدوں، نئے عزم، نئے ولولے اور نئی امنگوں کے ساتھ نیا سال آ گیا۔ شہر شہر قریہ قریہ نئے سال کا جشن دھوم دھام سے منایا گیا۔ آتش بازی کے شاندار مظاہرے، منچلے سڑکوں پر نکل کر موسیقی کی دھنوں پر جھوم اٹھے۔ کراچی کے باغ ابن قاسم میں بھی سال نو کا شاندار استقبال ہوا۔ بحریہ ٹاؤن میں نئے سال کی آمد پر ڈانسنگ فاؤنٹین اور آتش بازی کے زبردست مظاہرے سے حاضرین خوب محسوس ہوئے۔ راولپنڈی بحریہ ٹاؤن میں بھی نئے سال کا جشن منایا گیا۔ لاہور میں مال روڈ اور لبرٹی چوک پر منچلوں نے زبردست ہلا گلا کیا۔ سکھر، کوئٹہ، سیالکوٹ، سرگودا، پشاور سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نیو ایئر نائٹ دھوم دھام سے منائے گئے۔ مختلف تقاریب میں کیک بھی کاٹے گئے، میوزیکل نائٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ سال نو کے آغاز پر منچلوں کا جشن، پولیس بھی ایکشن میں آ گئی۔ کراچی میں ہوائی فائرنگ سے 25 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے 15 افراد کو گرفتار کر لیا۔ لاہور میں بھی پولیس نے ہوائی فائرنگ سے اور ہلڑ باری کرنے پر 15 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے کراچی سے آصف خان اور لاہور سے خواجہ رمضان مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہر قائد کا رخ کریں گے۔ آصف، آپ سے جاننا چاہیں گے کیا صورتحال رہی یہاں پر؟ خالد، بالکل سال نو کے آغاز کے ساتھ ہی کراچی میں جہاں مختلف مقامات پر آتش بازی ہوئی، وہی شہر کے اندر ہوائی فائرنگ کا بھی سلسلہ شروع ہوا۔ شہر ہوائی فائرنگ سے گونجتا رہا۔ پولیس کی جانب سے ہوائی فائرنگ پر پابندی عائد کی گئی تھی اور پہلے ہی کہا گیا تھا کہ جو افراد فائرنگ کرتے ہوئے ملوث پائے گئے ان کے خلاف اقدام قتل کی FIR درج ہوگی، اور ہوا بھی یہی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں 20 مرد، 2 خواتین اور 3 بچے ہیں جو زخمی ہوئے۔ 25 افراد ہیں جو شہر کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوئے، جس کے بعد پولیس کی جانب سے ایکشن کیا گیا اور شہر کے مختلف علاقوں سے 25 افراد ہیں جن کو گرفتار کیا گیا۔ یہ 25 وہ افراد ہیں جو شہر کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ میں ملوث تھے۔ ان افراد کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے اور ان کے خلاف باقاعدہ FIR درج کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جن علاقوں میں فائرنگ کے واقعات رونما ہوئے ان میں لیاقت آباد کا علاقہ ہے، جہاں پر لیاقت آباد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ لیاری کا علاقہ ہے، دستگیر کا علاقہ ہے، گلشن اقبال، کورنگی، اورنگی ٹاؤن، لانڈھی سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں 25 افراد زخمی ہوئے، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں ضلع سینٹرل سے 7 ملزمان ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر، جس میں منگو پیر، اورنگی ٹاؤن اور دیگر علاقے شامل ہیں، وہاں سے 12 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، اور ڈسٹرکٹ ویسٹ جس میں بلدیہ ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن سمیت مختلف علاقے ہیں، وہاں سے 6 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ تو 25 ملزمان ہیں جنہیں جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، فائرنگ کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے، اور ان ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی بھی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ دی رہے گا۔ آپ لاہور کا رخ کریں گے اور خواجہ رمضان مجید وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ بتائیے گا لاہور میں کیا صورتحال رہی؟ جی بالکل، سال نو کا جیسے ہی آغاز ہوا تو لاہور میں بھی منچلوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ سڑکوں پر نظر آئی۔ لبرٹی اور اسی طرح سے مار روڈ اور دیگر جو کنار روڈ ہیں اور لاہور کی اہم شاہراہوں پر جو منچلے اپنی موٹر بائکس اور گاڑیاں لے کر نکلے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ پولیس کی جانب سے بڑی جو سخت کارروائیاں کی گئی تھی۔ امن و امان کو، صورتحال کو برقرار رکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ پولیس کی بھی بھاری نفری جو ہے وہ مختلف مقامات پر اسے تعینات کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو آتش بازی کا یہاں پر بھی پابندی لگائی گئی تھی۔ شہر قائد میں تو آتش بازی کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا، لیکن یہاں پر شہر لاہور میں اس پر پابندی آئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی تعداد میں لاہوریے جو تھے وہ گھروں سے باہر نکلے، اور یہاں پہ چونکہ سردی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اور اس سخت سردی کے باوجود بھی گھروں سے باہر نکلے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کا بھی سلسلہ جاری رہا، جس میں جو ہے 15 افراد کو پولیس نے گرفتار کیا ہے مختلف علاقوں
میں کانا کا علاقہ ہے، غازی آباد کا علاقہ ہے، شالیمار ہے، اسی طرح سے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کرنے والے جو افراد 15 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر جو اگر صورتحال دیکھی جائے تو وہ پولیس کی جانب سے بڑے جو احسن اقدامات کیے گئے تھے امن و امان کو برقرار رکھنے کے حوالے سے، اور جس طرح سے منچلے ہلڑ بازی کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی پولیس کی جانب سے بڑے انتظامات کیے گئے تھے۔ تاہم جو ہے وہ شہر لاہور میں بڑے ہی پرامن طریقے سے جو ہے وہ نیو ایئر نائٹ منائی گئی ہے، اور رات گئے تک جو ہے وہ منچلے مختلف شاہراہوں پر اپنی بائک کے ساتھ اور اپنی گاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ سڑکوں پر نظر آئے ہیں، اور اس کے ساتھ جیسے ہی کوئی ہوائی فائرنگ کرنے والا جو نظر آیا ہے تو پولیس کی جانب سے ان پر جو ہے وہ سخت کارروائی کی گئی ہے، اور انہیں باقاعدہ طور پر گرفتار کر کے ان پر مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے نمائندگان کراچی سے آصف خان اور لاہور سے خواجہ رمضان مجید ہمارے ساتھ موجود تھے، دونوں کا شکریہ۔ کریں گے ہانگ کانگ اور تائیوان میں سال 2025 کا آغاز۔ ہانگ کانگ کے وکٹوریا ہاربر پر شاندار آتش بازی کی گئی۔ تائیوان کے سٹی سینٹر پر ہزاروں لوگوں نے آتش بازی دیکھی۔ جاپان میں بھی 2025 کا آغاز آتش بازی سے ہوا۔ 12 بجتے ہی ٹوکیو کی تاریخی عمارت پر رنگ و روشنی کے مظاہرے سے رات روشن ہو گئی۔ آسٹریلیا میں نئے سال کو بھرپور جشن سے خوش آمدید کہا گیا۔ دنیا کے معروف سرچ انجن گوگل نے بھی نئے سال کو ویلکم کہتے ہوئے اپنا ڈوڈل تبدیل کر دیا۔ گوگل نے سال نو کو منفرد انداز میں خوش آمدید کہتے ہوئے اپنا خصوصی ڈوڈل جاری کیا۔ خوبصورت ڈوڈل میں انہوں نے آسمان پر چمکتے ستاروں کے ساتھ سال 2025 کا استقبال کیا گیا۔ ویلکم بیک، بات کریں گے حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 56 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 66 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 96 پیسے اضافہ کیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 258 روپے 34 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ دنیا سال نو کا جشن منا رہی ہے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر میں عوام کو احتجاج، دھرنوں اور بدترین ٹریفک جیم کا سامنا۔ کئی علاقوں میں رات گئے بھی صورتحال کشیدہ، دھرنا جاری۔ شام کو نمائش رنگی پر دھرنا کیمپ پولیس نے اکھاڑ دیا۔ مظاہرین سے جھڑپیں، رینجرز کی بھاری نفری بھی پہنچ گئی۔ شیلنگ پر مظاہرین کا پتھراؤ، ایس ایس پی کے ماڑی سمیت متعدد پولیس اہلکار زخمی۔ کئی موٹر سائیکلیں جلا دی گئیں، کئی مظاہرین گرفتار۔ ملیر 15 چوک پر بھی صورتحال کشیدہ، پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ، مظاہرین کا پتھراؤ، 2 اہلکار گولیاں لگنے سے شدید زخمی۔ دوبارہ دھرنا دے دیا گیا۔ مختلف علاقوں میں اہل سنت والجماعت کے دھرنا بھی جاری۔ رات گئے تک مختلف سڑکوں پر بدترین ٹریفک جیم رہا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا ہے کہ دوران احتجاج پولیس پر حملوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ سندھ پولیس نے قانون کی رٹ قائم کرانے کے لیے اقدامات کیے۔ پولیس کے جوانوں نے بحیثیت ٹیم شہر اور شہریوں کا دفاع یقینی بنایا۔ قیام امن کے دوران چند مقامات پر انتہائی افسوسناک واقعات ہوئے۔ ایسے تمام واقعات کی میرٹ پر تحقیقات کی جائیں گی۔ قیام امن میں خلل ڈالنے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ کوئی بھی شرپسند عوام اور پولیس کے درمیان خلیج پیدا نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف اور ادارے سے اتنا تعاون زندگی میں نہیں دیکھا، بڑے وسوسے ہیں، دعا ہے یہ تعاون قیامت تک جاری رہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اڑان پاکستان پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے اڑان پاکستان قومی ترقی کا جامع پروگرام ہے۔ معاشی ترقی کے لیے پاکستان میں بہت صلاحیت ہے۔ پاکستان کے پاس $10 ٹریلین کے معدنی ذخائر ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا ہے ہم ایک قدم آگے بڑھے ہیں، گیند حکومت کے کورٹ میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام کارکن اور قیادت کو رہا کیا جائے۔ چیف جسٹس انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کا نوٹس لیں۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے بانی پی ٹی آئی نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی بیٹھک کو مسائل کا حل قرار دے دیا۔ کہا بانی پی ٹی آئی اور دیگر رہنماؤں کی رہائی سے سیاسی ٹمپریچر نیچے آئے گا۔ ایک بار وزیر اعظم بنے ہیں اور میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، زرداری صاحب 2 بار کے صدر ہیں۔ ان تینوں پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو یہ نسل ابھی بڑی ہو رہی ہے اس کو ایک ایسا پاکستان میں جہاں آئین و قانون کی حکمرانی ہو، جمہوریت کی اس گاڑی پٹی پہ چڑھانا پڑے گا۔ اس کے لیے ان کی بیٹھک ضروری ہے۔ پہلے راؤنڈ میں خان صاحب کی اسیران کی رہائی، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب اور سینٹرل اعجاز چوئی صاحب، ان سب کی رہائی ہو۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے، ہم جمہوری نظام کے استحکام کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں، بات نہیں کرنا چاہتے تو ہماری سول نافرمانی کی تحریک جاری ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی میں 8 دھرنے ختم کرا دیے، مزید 4 جگہوں پر جاری دھرنا بھی جلد ختم کرا دیں گے۔ کرم کا مسئلہ وہیں حل ہوگا، وہاں کسی کو تکلیف ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہاں بھی لوگوں کو تکلیف دی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے صوبے میں امن و امان بحال کرنا ان کا کام ہے اور وہ کریں گے۔ پشاور میں تقریب سے خطاب میں علی امین گنڈا پور نے کہا جن کے پاس عوامی طاقت نہیں وہ عوام کے پاس نہیں جا سکتے۔ یہ آزادی ہم نے لینی ہے، اپنے لیڈر عمران خان کو چھڑوانا ہے، اپنے ورکر چھڑوانے ہیں۔ 25 میں میرا ایک پیغام ہے، 25 کے سال میں یا ہم ہوں گے یا یہ ہوں گے، یہ نظام ایسے نہیں چلنے دیں گے۔ کرم کا مسئلہ ایک دن کا ہے نہیں، یہ مسئلہ 50 سال سے ہے۔ یہ مسئلہ بھی میں ہی حل کروں گا اور حل کے قریب فاق نے جو ہے پختون تحفظ موومنٹ کے لوگوں کا کلادب قرار دے دیا تھا، اس کی بنیاد ایف آئی آر انہوں نے کیا ہے، اس کی برباد کر رہے ہیں اور ہمارے صوبے میں ہم نہیں چلنے دیں گے یہ چیز، لیکن چونکہ وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق اختیار ہے، جو استعمال انہوں نے پہلے بھی کیا تھا جس سے نقصان ہوا، اب دوبارہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آئیں گے ادھر ہی بیٹھ کے پھر ہماری منت ترلا کریں گے کہ مسئلہ حل کرو ہمیشہ کی طرح۔ ہمارے بغیر مسئلوں کا حل ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس عوامی طاقت ہے۔ انسداد دہشت گردی نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو مجموعی طور پر 34 سال قید کی سزا سنا دی، ان میں 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ خالد خورشید کو اداروں کے خلاف تقریر کے مقدمے میں سزا سنائی گئی۔ خالد خورشید کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج رحمت شاہ نے سزا سنائی۔ نوشہر و فیروز میں قتل ہونے والے پروفیسر علی مرتضیٰ جلبانی کی بیوہ سمرہ جلبانی انصاف کے منتظر ہیں۔ دہائیاں اور سسکیوں سے بھری بیوہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں بیوہ سمرہ جلبانی نے کہا ہے کہ بے رحم قاتل نے 2 بچوں سے ان کے باپ کا سایہ چھین لیا۔ بچوں کو نہیں معلوم ان کا باپ دنیا میں نہیں رہا، وہ آج بھی اپنے باپ کی راہ دیکھ رہی ہیں۔ قاتل غلام مصطفیٰ جلبانی نے 7 گولیاں مار کر میرے شوہر کو بے دردی سے قتل کیا۔ 5 دن گزرنے کے باوجود پولیس تاحال قاتل کو گرفتار نہیں کر سکی۔ میرے شوہر تو معلم تھے، انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا۔ بیوہ نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور آئی جی سے نوٹس لے کر انصاف دلوائیں۔ دو 2024 پاکستان کے لیے استحکام کی روشن نوید لایا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر قیادت پاک فوج نے ملک کے لیے بے مثال خدمات انجام دی۔ خوارج اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز میں اہم کامیابیاں حاصل کی گئیں۔ حکومت اور عسکری قیادت کی بہترین حکمت عملی اور کاوشوں کے تحت 2025 انشاءاللہ امن و استحکام کا سال ہوگا۔ پاکستان سٹاک کے لیے 2024 تیزی کے ریکارڈ قائم کرنے والا سال رہا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے تاریخ رقم کی 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 1 لاکھ کی سطح عبور کرنے میں کامیاب رہا۔ سال کے اختتام پر منافع کا حصول کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ 132 پوائنٹس کمی سے 1,15,126 پوائنٹس پر بند ہوا۔ حکومت کے معاشی اقدامات نے بھی پی ایس ایکس کو سنبھالا دیا۔ سال بھر مارکیٹ نے کیسا پرفارم کیا جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 2024 پاکستان سٹاک مارکیٹ کے لیے ریکارڈ قائم کرنے والا سال بن گیا۔ سٹاک مارکیٹ میں 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور ہونے پر معیشت پر مثبت اثرات رونما شروع ہو گئے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج نے سال کا آغاز 62,451 پوائنٹ سے کیا اور سال کے اختتام پر مارکیٹ 1,15,126 پوائنٹ پر بند ہوئی۔ جون 2024 میں اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں کمی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس اقدام کے بعد مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا گیا۔ سال 2024 میں 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹ کی سطح عبور کر گیا۔ ایک سال میں 100 انڈیکس میں مجموعی طور پر 52,807 پوائنٹس کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔ سرمایہ کاروں نے امید ظاہر کی ہے کہ آنے والا سال مزید بہتر ہوگا۔ 70% سے زیادہ مارکیٹ نے انڈیکس نے جو ہے انکریز دیا ہے اس سال، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسی سال جو ہے 22% کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا اس کو آتے ہوئے جو ہے 13% تک آتے ہوئے دیکھا، اور آگے اسپیکولیشن سنگل ڈیجٹ میں انٹرسٹ ریٹ کی ہیں۔ 26 نومبر کو پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج نے مارکیٹ کو متاثر کیا اور 3,505 کی پوائنٹس کی کمی سے 100 انڈیکس 94,574 تک گر گیا۔ تاہم سیاسی بے یقینی ختم ہوتے ہی 27 نومبر کو مارکیٹ نے تاریخی تیزی دیکھی اور 28 نومبر کو پاکستان سٹاک مارکیٹ نے 1 لاکھ پوائنٹس کی سطح عبور کر لی۔ سرمایہ کار پر امید ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج 2025 میں بھی ترقی کا سفر جاری رکھے گا۔ نیا بلڈ آیا مارکیٹ میں۔ سال سے پہلے جب 2,90,000 انویسٹر تھے ایکٹیو، اب وہ 3.5 لاکھ سے زیادہ یہ تجاوز کر گئے۔ کمپنیز کے پروفٹ زیادہ اچھے آ رہے ہیں، ویلیویشن بہت زیادہ ڈاؤن ہے۔ مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن جو کہ 22-23 ارب ڈالر کے قریب تھی، اب وہ 50 ارب ڈالر کے آس پاس آ چکی ہے۔ دسمبر 2024 میں سٹاک مارکیٹ میں زبردست اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔
17 دسمبر کو انڈیکس نے 1,17,039 پوائنٹس کی بلند ترین سطح حاصل کی۔ سال کے اختتامی دنوں میں مارکیٹ میں زبردست منافع کے حصول کا پریشر بھی دیکھا گیا۔ سال 2024 اسٹاک مارکیٹ کے لیے بہت ہی بہتر اور زبردست سال رہا۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے امید کی جاتی ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار بھی 2025 میں اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کریں گے۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ تنجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔